دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ کریش ہونے کے بعد سنبھلنے لگی۔ دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ کریش ہونے سے سرمایہ کاروں کو 4 کھرب ڈالرز کا نقصان۔ پاکستانی معیشت ترقی کی راہ پر چل پڑی، بلومبرگ کی رپورٹ۔ ناظرین ویلکم ٹو روپیہ پیسہ، میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ بنیادی طور پر دنیا کے اندر جو بھونچال آیا ہے، دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی جب اسٹاک مارکیٹیں جو ہیں وہ اچانک گر گئیں۔ اس کے پیچھے پوشیدہ کیا راز تھا کسی کو ابھی تک پورے طریقے سے معلوم نہیں ہو سکا۔ بنیادی وجہ کیا بنی؟ بات یہ تھی کہ اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ہوا، کل بھی ذکر آپ سے کر رہے تھے، جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس میں اچھی میٹھی پیاری باتیں کی۔ امریکہ کے لوگ مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا جناب اب ہو سکتا ہے کہ مارکیٹوں کے اندر اور زیادہ تیزی دیکھنے میں آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے خلاف جو رشیا انویسٹیگیشن چل رہی ہے، شاید اس کی وجہ سے، اور میمو کے معاملات وہاں پر بھی ہیں، پاکستان میں بھی ایک میمو گیٹ ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا، لیکن وہاں پر بھی لگ رہا تھا کہ ایک میمو گیٹ ہو رہا تھا جہاں پر میمو بھیجے جا رہے تھے اور اس کے جو ثبوت ہیں وہ سامنے لائے جا رہے تھے لوگوں کے۔ اس کے نتیجے کے اندر امریکہ کی معیشت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو گئی اور اسٹاک مارکیٹوں کے اندر ایک ہم نے ٹرینڈ دیکھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے ریکوری دیکھی جو کہ گلوبل مارکیٹس نے خود کو پھر اسٹیبلائز بھی کر لیا، اور کرپٹو کرنسیز کے اوپر اس کا زیادہ اثر آیا۔ بٹ کوائن وغیرہ کے ساتھ تو جو ہوا میں اسے بتا نہیں سکتا، دیر واز اے بلڈ باتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کی ڈائنمکس کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے بارے میں بھی ہم نے بات کی، لگ رہا ہے بلومبرگ والوں کو بھی ایک دفعہ حیدرآباد بھیجنا پڑے گا تاکہ ان کا مانسک سنتولن ٹھیک ہو جائے۔ معذرت کے ساتھ میں شاید زبان دوسری بول گیا، لیکن شاید ان کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ وہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اثرات مرتب نہیں ہوتے، تو پھر عوام پاکستان کی بڑی بے چین ہو جاتی ہے۔ ہاں بھائی ہم بڑی تیزی سے بڑھنے والی معیشت ہیں، ہاں بھائی ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت بن جائیں گے جو ہے وہ 2080 میں، یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، لیکن ہمیں اس لائف ٹائم میں کیا ملے گا؟ لوگ بےتاب ہیں، لوگ بے چین ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے آج ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کو، جو کہ ایک معیشت کہ وہ آ کر اس موضوع کے اوپر بات کرے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر ہم نے دیکھا کہ امریکی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اچانک بحرانی کیفیت کا شکار ہو گئی، مارکیٹ ایک دم نیچے آ گئی۔ تاریخ کی کہتے ہیں ایک دن کے اندر گراوٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ گراوٹ کے اندر ریکارڈ بنا دیا اس نے کہ اتنا زیادہ کبھی نہیں گری تھی جتنا ایک دن میں گر گئی۔ مختلف پیمانے ہیں ان کے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، کیوں گر گئی وہ مارکیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو امریکن سٹاک ایکسچینج گری اور اس کے بعد یورپین سٹاکس میں ڈپ آیا، اور وہ ڈپ جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر کے ایشین سٹاک مارکیٹ تک آ گیا، اور پھر ایک واویلا مچ گیا کہ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، اور نہ تو یہ کسی فائنینشیل کرائسس کی طرف بڑھ رہا ہے اور نہ ہی یہ کسی فائنینشیل کرائسس کا اندیہ تھا۔ آپ اتنی یقین سے کیسے میں اب آپ کو بتاتا ہوں اتنی یقین سے میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ہی انہوں نے صدارت کا جو ہے وہ چارج سنبھالا، تو اسی وقت لوگ جو ہے بہت آپٹیمسٹ تھے۔ لوگ یہ آپ ہم جو بھی کہہ لیں، لیکن امریکہ میں جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ بڑے آپٹیمسٹ تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی پرو بزنس پالیسیز ہوں گی، جس کی وجہ سے امریکہ میں فنڈامنٹلز اور سٹرانگ ہوں گے، کمپنیز کے گروتھ پراسپیکٹس اور بڑھیں گے، اور اسی کے نتیجے میں اس ایکسپیکٹیشنز آپٹیمزم کے نتیجے میں ان کی جو سٹاک ایکسچینج تھی وہ 20% تک 25% تک شیئر کی پرائسز اور سٹاکس میں اضافہ ہوا۔ یہ تو ارریشنل ایگزیوبرنس تھی میرے خیال سے، تو بھائی بے جا کی بےتابی ایسی کیا اس نے ارریشنل ایگزیوبرنس کی طرف بھی میں آتا ہوں، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا۔ اب ہوا یہ کہ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو گئیں اور بہت حد تک جو ہے وہ مارکیٹ ایک کافی پیک پہ چلی گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جتنی جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ارریشنل ایگزیوبرنس تھی، دیٹ واز دا لسٹ فار دا گریڈ فار گیٹنگ دا پروفٹس، اور یہ کیپٹلزم میں ہوتا بھی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ اتنی آپٹیمزم جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے مطابق بزنس نے شاید پرفارم نہیں کیا، تو مارکیٹ کے اندر ایک کریکشن جو ہے وہ ڈیو ہو گئی۔ تو جیسے یہ ڈیفرنٹ طرح کے حالات بنے تو یہ مارکیٹ نے تھوڑا سا ڈپ لیا۔ اس ڈپ لینے کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں وہ بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہیں آپس میں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکن مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے
यूरोपियन मार्केट या जो हांगकांग की शंघाई की मार्केट है ये क्यों डाउन हुई है? तो जवाब ये है कि अमेरिकन मार्केट में जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है वही इन्वेस्टर हो सकता है कि वो इन्वेस्ट कर रहा हो जापान की मार्केट में भी, वही इन्वेस्टर यूरोप की मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। जब अमेरिकन मार्केट डाउन होती है तो वो अपना पैसा निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने की कोशिश करता है। तो ये जो इफेक्ट्स हैं ये कैस्केड करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, ट्रांसलेट होते हैं ये। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो हैं बहुत बड़े बड़े अफलातून बैठे हुए हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, वो कहते हैं पाकिस्तान की मार्केट बैन अल-अक़वामी मामलात से मावरा है जब उनका अपना मुफाद होता है। जब मार्केट गिर जाती है ऐसी वजूहात के बिना पर तो फिर कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान की मार्केट तो बैन अल-अक़वामी मार्केटों की वजह से गिर रही है। नहीं, असल में देखिए तो ये इसको जरा क्लियर करें, मावरा है नहीं है, कनेक्टेड है डिस्कनेक्टेड है, क्या मसला है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान की मार्केट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से ये जो वेव आई थी फाइनेंशियल, आप समझ लीजिए कि ये जो करेक्शन की वेव आई थी ये ट्रांसलेट नहीं हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। हमारा जो इंडेक्स गिरा था उसकी कुछ बुनियादी हमारी डोमेस्टिक वजूहत थी और किसी हद तक आप ये समझ सकते हैं 10-20% जो वो इंटरनेशनल वजूहत थी। लेकिन हो ये रहा है अली भाई, आप टीवी चैनल्स पे देखें लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जी हमें तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। भाई ये डूब मरने का मकाम है, क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा? ये बात वही है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक चीज़ आपने की नहीं, तो जब आप कोई एक चीज़ करेंगे नहीं तो जाहिर है कि वो ना फेल होगी ना कामयाब होगी। मसला ये है कि इफ़ेक्ट पड़ना या ना पड़ना, तो एक बात इस चीज़ ने ये चीज़ एक्सपोज कर दी है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल मार्केट्स में, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं बैठा हुआ। इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे बैठा होता तो इसका मतलब ये जैसे ही अमेरिकन स्टॉक डाउन हुआ था वो यहाँ से पैसा निकाल के, तो ये फॉरेनर्स फिर कौन है? ये तो फिर नामालूम अफराद हैं जितने फॉरेन इन्वेस्टर। हमारे यहाँ कोई इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है और ये बड़ा लम्हा फिक्री है, बजाय इसके कि आप कहेंगे जी कि हमारी स्टॉक तो कोरिलेटेड नहीं थी, इंटीग्रेटेड नहीं थी और हम तो बच गए। भाई बच तो गए, हम पहले ही नुकसान में हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग तो कह रहा है पाकिस्तान फल रहा है, फूल रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और हम मानने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, अगर सारी दुनिया जो है बीन बजा रही है कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, बेहतरीन जा रहा है, ज़बरदस्त इकॉनमी हो रही है और हमारी ख्वाहिश भी यही है, ज़ाहिर बात है हमारा दिल भी यही चाहता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुतज़ाद है और फॉरेन इन्वेस्टर गैर मौजूद नामालूम अफराद, इनको कैसे ढूंढें? नहीं देखिए, नामालूम अफराद बार बार आप किसी और से टाका न जोड़ लीजिए। नहीं, वो आजकल मालूम अफराद वायरल हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादा गड़बड़ है। लेकिन मैं उस नामालूम गोरे की बात कर रहा हूँ कि जो गोरा हमें मिल नहीं रहा, ये फेयर एंड लवली लगाने वाला गोरा है जो कि मिलता नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये किधर है, कहाँ है, हमें भी बताएं। देखें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का आपने ये कहा कि जी ब्लूमबर्ग वाले ऐसे ही खामखा में एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को कि जी बड़ी अच्छी मईशत हमारी तरक्की कर रही है। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कंपैरेटिव एनालिसिस, आप अगर उसको पढ़ें तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने पास्ट के मुकाबले में तरक्की कर रहा है और ये अगर ये देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है पिछले चंद सालों में अगर 2013 से लेकर 2017 तक का मुआवजना उससे पिछले वाले 4 सालों से किया जाए तो काफी हद तक बेहतर। तो मेरी गुजारिश है ना, तो ब्लूमबर्ग से मेरी गुजारिश है, मेरे ख्याल उनका नाम माइकल ही है, जिसका हमें नहीं मिलता उसका या हम डेविड नाम रख देते हैं या माइकल स्टीफन भी, क्योंकि गोरों का नाम यही होता है, ये हमने सोचा हुआ है। तो माइकल ब्लूमबर्ग साहब दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से है मेरे ख्याल से, और साबका मेयर भी है न्यूयॉर्क के। अपना पैसा यहाँ लगा दे, अगर उनकी नहीं तो अपना पैसा यहां लगा देना सर, पाकिस्तान बहुत तरक्की लग रहा है। हम तो कह रहे हैं आप पैसे लगाएं ना पाकिस्तान में आकर, क्यों पैसे पाकिस्तान में नहीं लगाते, खाली आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। आईएमएफ वाले तारीफ करते हैं, मैं आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलता हूं कि साहब आप अपनी जमा पूंजी लाके लगा दें पाकिस्तान का, हम तो खुद चाह रहे हैं कि गोरे आके पाकिस्तान में पैसा लगाएं। देखिए दो अलग अलग चीजें, जाहिर है कि अलग कैसे हैं? देखें, एक बात तो यह है कि उन्होंने, ये पहली बात तो ये कि वो एक बहुत बड़ा एहसान कम से कम करते हैं, हम तो कोई रिपोर्ट निकालते नहीं है इंडिपेंडेंट। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो एक हमारी इकोनॉमी के बारे में, अगर लड़का इतना अच्छा है तो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दो ना, दूसरों को क्यों बोल रहे हो कि उससे शादी कर। मैं ये बोल रहा हूँ ना सर, अगर पैसे आपके पास, अगर आप बोल रहे हैं, आपका इदारा बोल रहा है, तो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को खुद लेकर आए और दें पाकिस्तान को पैसा, हमें तो जरूरत है। देखिए मैशियत का बेहतर होना अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिबल होना, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे, वो अलग चीज़ें। एक तो ये इकोनॉमिस्ट की आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। पाकिस्तान की मैशियत बेहतर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को अगर ग्लोबल आउटलुक में कंपेयर किया जाए दूसरे कंट्रीज के साथ, तो हो सकता है कि दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रोडक्टिव हो। मैं एक वैसे एग्जांपल कहने के माने ये कि साहब का मिजाज अच्छा है, इनकी तबीयत अच्छी है, इनके इखलाक अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छे आदमी नहीं है।
سر یہ معیشت دان ایک تو مجھے بڑا کنفیوز کر دیتے ہیں. نہیں یہ آپ جو ہے نا آپ مجھے کلیئر کریں. دو الگ الگ چیزیں اس کو آپ مکس کر رہے ہیں. دیکھیں انویسٹمنٹ کرنا یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آنا ایک الگ بات ہے. معیشت کا ضروری نہیں کہ آپ کی معیشت اگر بہتر ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کمپیریٹیو انالیسس ہے کہ پہلے اگر آپ بہت زیادہ نقصان میں تھے تو اب آپ کم نقصان میں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت بہتر ہوئی. تو اب اس کا مطلب تھوڑی کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے تو سارا پیسہ ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ پہ لگا دیں. معیشت کا بہتر ہونا الگ چیز ہے, معیشت کا ایک آپٹیمم تھریشہولڈ لیول آف ڈیولپمنٹ. آپ ایک اکانومسٹ ہیں, میں سیدھی سادھی آپ سے بات پوچھتا ہوں سر, میرا معصومانہ ہی سوال ہوگا. جی جی, یہ بات ہے پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہو گئی, تاجر صنعت کار بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانیں گے, ٹھیک ہے سر. اکنامک سچویشن آپ ایکنالج کر رہے ہیں کہ جی امپروو ہو گئی, بلومبرگ بھی یہی تو بڑا نیک ہے بلومبرگ, وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب حالات ٹھیک ہو گئے. تو پیسے سارے پاکستانی دبئی کیوں لے کر چلے گئے, ایمنسٹی اسکیم کیوں مانگ رہے ہیں, حالات تو بالکل ٹھیک ہو گئے, پیسے واپس لے کر آ جاؤ, کہانی ختم ہو گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں, علیحدہ علیحدہ کیسے میں مان لوں سر. آپ نے کہا مہنگائی کم ہو گئی, بہت بہترین چیز ہے, پاکستان میں پیسہ لاؤ. اگر جو ہے وہ دبئی سے پیسہ واپس پاکستان آنا چاہیے, بلومبرگ کہہ رہا ہے رپورٹ میں بہت اچھا ہے, پاکستان میں پیسہ واپس آنا چاہیے, پاکستان کی معیشت بہت اچھی ہو رہی, لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا لیا گیا, پاکستان پیسہ واپس آنا چاہیے, باہر کیوں جا رہا ہے. دیکھیں جو پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, سوال تو آپ کا معصومانہ ہے لیکن جواب بھی آپ کو پتہ ہے. پاکستانی جو پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں وہ پاکستان پیسہ یہاں پہ انویسٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ال گاٹن منی جو ہے اس کا سورس آف انکم پوچھا جائے گا, اس کو کس طرح سے وائٹ کیا جائے. تو دبئی میں لگی ہوئی ہیں واشنگ مشینز, وہاں سے وہ لانڈری اس کی ہوتی ہے پیسے کی, وہ لانڈری ہو کے ہم بھی ایمنسٹی اسکیم کے نام کے اوپر ایک واشنگ مشین نہیں لا رہے ہیں, اور آپ بھی دیکھیے گا بڑی آزمودہ واشنگ, اور وہ ایسے دھو دے گی سارے پیسوں کو کہ کالا سفید ہو جائے گا. یہ امریکہ کے پاس بھی ایسی مشین نہیں کہ کالے کو سفید کر دیں, ہمارے پاس ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم جناب دنیا جہاں کے اندر جو دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے. مارکیٹیں تو خیر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھیں پرسوں, کل تھوڑا معاملہ ٹھیک بھی ہو گیا. آگے چل کے کیا ہوگا, ہمارے فاضل مہمان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وقتی چیز تھی, اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, اس کے کوئی آفٹر شاکس نہیں آئیں گے. لیکن زلزلے کا کچھ کہہ نہیں سکتے, کبھی آفٹر شاکس آ بھی سکتے ہیں, کبھی پری شاکس ہوتے ہیں, وہ زلزلہ بعد میں آتا ہے. خیر ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کے ساتھ بات ہو رہی, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو میٹھی میٹھی جلیبیاں IMF, ورلڈ بینک, بلومبرگ, MSCI وغیرہ وغیرہ پاکستان کے متعلق ہمارے لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں, اور ہمارے لوگ بڑی شوق سے انہیں کنزیوم کرتے رہتے ہیں, بنیادی طور پہ ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے انویسٹمنٹ کے ساتھ. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کہ ہماری معیشت کے بارے میں جتنا اچھا کہا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی سرمایہ کاری نہیں ملے گی, ہمیں کوئی پیسے نہیں ملیں, پھر فائدہ کیا اتنی اچھی خبریں سنانے کا اگر اس کے نتیجے میں نہ ملک کی معیشت کو کوئی فائدہ ہوگا نہ انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ چینج ہوگی. دیکھیں پہلے تو میں یہ کریکشن کر دوں, آفٹر شاکس تو آئیں گے لیکن لانگ ٹرم آفٹر شاکس جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے. جو لانگ ٹرم آفٹر شاکس ہوتے ہیں وہ کرائسس کی صورتحال کو کریٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اسٹاک ایکسچینج ڈاؤن ہوئی ہیں, وہ اب سسٹین بھی کرنا شروع ہو گئے, لیکن اس کے کچھ آفٹر شاکس تو ہوں گے, لانگ ٹرم میں نہیں ہوں گے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اچھی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کیا اچھی باتوں کا انویسٹمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی معیشت پہلے کے مقابلے میں ذرا بہتر ہے. یہ اسی طرح سے کہ ایک شخص کو 105 کا بخار ہو اور اب اس کا بخار جو 103 پہ یا 102 پہ آ گیا, تو آپ یہی کہیں گے کہ اس کا بخار کچھ بہتر ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ بندہ بالکل صحیح ہو گیا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہماری معیشت نے اگر امپروو بھی کیا ہے, جو انڈیکیٹرز کسی حد تک بہتر بھی ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے تو جو ہمارے ملک کے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ آنی چاہیے نا. ہم غیروں سے کیوں شکوہ کرتے ہیں, ہم غیروں سے کیوں گلہ کرتے ہیں, ہم غیروں سے کیوں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں, آپ IMF والے یا بلومسبرگ والے یا امریکن انویسٹر یا اسرائیلی انویسٹر یا کوئی بھی, اسرائیل کو تو ہم نہیں کہتے لیکن جو دوسرے انویسٹرز ہیں ٹرکش انویسٹر,
وہ سارے آ کے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی انویسٹرز کہاں گیا؟ پاکستان کا پیسہ اگر دبئی میں جا رہا ہے، آپ نے جیسے خود فرمایا، پاکستان کا پیسہ اگر بیرون ملک جا رہا ہے، پاکستان کا میرے پیسہ اگر فرمانے بنگلہ میں دیش میں کیا جا ہے، رہا ہے، آپ کو دبئی لے جاتا ہوں، تو آپ دیکھ لیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیواروں کہ پہ چپکا ہوا ہے پاکستانیوں کا سب سے پیسہ۔ پہلے ان پاکستانیوں کو یہ معیشت کی جو انڈیکیٹرز کچھ بہتر ہوئے ہیں، جو معیشت کا بخار تھوڑا سا کم ہوا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، تو ان نہیں کو آتا پہلے نا، آنا تبھی پیسے چاہیے، نہیں لا رہے نا۔ ان کو آنا چاہیے پہلے، پھر انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا۔ تو آپ کے ملک کے اندر آپ کا سر بہتری ہو اپنا رہی جو ہے، انویسٹر ہے اس وہ کے کہنے کے خود معنی اس آپ میں کے یہ اعتماد ہیں کہ نہیں، میرے خیال سے یہاں پر نیت کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، پتہ نہیں اردو میں قول و فعل کے تضاد کو کیا کہتے ہیں، میں خیر کہنا نہیں چاہتا۔ میرے خیال سے سرمایہ کار پاکستانیوں کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ہر بندہ جو فیس بک کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا کے دبئی میں رہائشی ہے اور سارے پیسے وہاں رکھے ہوئے ہیں، بچوں کو امریکہ بھیج دیا ہے، سب لوگوں کو سٹیزن شپ باہر کی دلا دی ہے اور دوسروں کو پاٹ پڑھاتے رہتے ہیں، پاکستان کا نعرہ لگاتے رہو اور لوگوں کو یہ مفت کا منجان بیچتے رہو۔ بنیادی طور پر ہمارے ملک کو پیسے کی ضرورت ہے، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو اپنا پیسہ واپس لے کر۔ دیکھیں پاکستان ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب معذرت کے ساتھ یہ تمام جو نہیں، علی پاکستانی بھائی، جو ٹکرے مارتے ہیں دیواروں کے ساتھ، سمندروں میں چھلانگے مارتے ہیں اور فیس بک کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا لیتے ہیں، نوٹو لے کر آؤ واپس، برنگ یور منی بیک ٹو پاکستان، یہ میرا ان کے لیے میسج۔ دیکھیں آپ جو ہے نا زبردستی کسی نے، جس بندے نے تو حلال کی کمائی کی ہے، بہتر طریقے سے پیسہ کمایا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ پریشیس ایسٹ ہے، وہ کس طرح سے آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کر دے گا؟ پہلی بات آپ کا کہنا یہ ہے کہ حلال پیسہ جس نے کمایا پاکستان میں نہ لگا۔ نہیں، میری بات ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، میں بھی گھما کے سوال پوچھوں گا پھر آپ سے۔ آپ میری بات کمپلیٹ ہونے دیجئے۔ دیکھیں کہ جو بھی شخص ہوگا جو انویسٹمنٹ کرے گا وہ دیکھ بھال کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کہیں گے کہ آپ کے پروگرام میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن سٹیل کی انڈسٹریز بہت ساری ایسی ہیں۔ میں ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ایک سٹیل مل کے بڑے ینگ، میں ان سے ملا، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں کر رہے ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ کر رہی ہیں۔ بالکل سر، ٹی وی کے اوپر میں نے ایک اور شخص کو بھی سنا تھا، انہوں نے میری تو کیا باہر کیا، میری تو پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، آپ نے یقین کر لیا، انہوں نے آپ کو کہا۔ سر ایسی باتیں میں نے بھی بہت سنی ہیں، ایسے سر ایسے منجن سر پلیز سمجھیں بات کو۔ پاکستانیوں کا پیسہ باہر گیا ہے، کون لے کر گیا ہے، کیوں واپس نہیں لا رہے، یہ مطلب یہ ایک چھوٹا ایشو نہیں ہے، یہ ایک بہت میجر ایشو ہے سر۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے حلال کی کمائی ہے وہ پاکستان میں نہیں رکھنا چاہ رہے۔ بات کمپلیٹ ہونے دیجئے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گئے ہیں وہ پاکستان میں ہی ال گاٹن منی تھا، وہ پاکستان سے باہر لے کے گئے ہیں اس کو وہ کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کے طور پہ، ان کو تو ایک طرف کر دیں۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ جن کا جینون جن کی انویسٹمنٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہتر تو ہو رہی ہے لیکن یہ اتنی بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی سر یہ تو بات ہو گئی نا، دیکھیں حلال حرام کا تعین میں نہیں کر رہا، وہ میں دوسروں پر چھوڑتا ہوں، مجھے تو یہ پتا ہے منافع مل رہا ہو تو بندہ پیسہ لاتا ہے واپس، سیدھی سی بات ہے، پیسہ منافع کے پیچھے آتا ہے۔ منافع مل رہا ہے، اگر آپ کے اندر واقعی پاکستانیت ہے تو کسی حد تک آپ کو پروفٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، لیکن ہماری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اصل میں بحث کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کے اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ معیشت کے بہتر ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معیشت ایک آئیڈیل لیول پہ چلیں ٹھیک ہے، یہ چیپٹر میں کلوز کرتا ہوں، یہ چیپٹر میں کلوز کرتا ہوں، میں نے مزید اس پر بات نہیں کرنی۔ نہیں، بات تو ہم کر سکتے ہیں، نہیں میرے کاش کوئی مجھے سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں خیر یہاں پر آتا ہوں ایک اور ایشو کے اوپر جو کہ بڑا ہی آج کل معروف ایشو ہے، یقین کریں میں بھی اسے اتنے سالوں سے بیچ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا، وہ بھی اسی طرح یہ IMF ورلڈ بینک کی رپورٹوں جیسی چیز ہے، وہ ہے سی پیک۔ معذرت کے ساتھ آپ سے بہت دفعہ پہلے بھی بحث ہوئی ہے، آپ تو دائیں ہیں جناب، بہت سی پیک یہ لے آئے گا وہ لے آئے گا، آج تک یقین کریں اس چورن نے کوئی اثر نہیں کیا، نہ طبیعت بہتر ہوئی ہے اس سے، نہ کوئی ہاضمے میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ کیا چکر آپ نے چلایا ہوا بھائی سی پیک کا، صبح شام سی پیک کتنا فائدہ ہوا ہے؟ مجھے FDI بتائیں کتنی آئی ہے سی پیک کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں علی بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جو کہیں گے 56 بلین تھے یا 46 بلین تھے، اس میں سے پاکستان نے کچھ قرضہ ہے، کچھ یہ ہے، کچھ وہ ہے، ابھی تک کتنے آئے ہیں اس کا جواب آپ سے لوں گا، ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے، اس جناب والا براہ راست جو فوائد حاصل ہوں گے پاکستان کو سی پیک کے منصوبے کے ذریعے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम जनाब सी पैक की अफादियत के मुतल्लिक कि पाकिस्तान को क्या उसके डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हैं वो मिले हैं। बातें बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। हुकूमत की बाकी सारी चीज़ें लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन सी पैक बहुत अच्छा लगता है। हैरानगी की बात यह है कि नॉन लीग के सख्त तरीन नाकिद जो हैं, जिन्होंने मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं इसहाक डार साहब के ऊपर, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जनाब एहसन इकबाल साहब के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर, तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं वो, लेकिन कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें तेरी ज़ात में ख़राब हैं, लेकिन बस एक चीज़ तेरी सी पैक अच्छी है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, ये क्या वजह है कि बाकी तो हर अदा नापसंद है लोगों को, लेकिन सी पैक की अदा ऐसी है जो सबको जो है माइल किए हुए हैं। देखिए, मैं आज तक कंफ्यूज हूं कि जिसकी ज़ात से किसी चीज़ से भी आप एग्री नहीं होते लोग हमारे यहाँ, मईशतदान खास तौर पे, सी पैक से वो सब मुतमईन है, सब सेम पेज पे। कहीं ऐसे तो नहीं कि सब उसका कोई ना कोई मुस्तकबिल में नहीं, आपने बिल्कुल जो है ना अपनी जो सवाल था उसमें जवाब आपने खुद ही दे दिए। देखें, गवर्नमेंट की बहुत सारी बातों से लोग इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन सी पैक से इत्तेफाक कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये सी पैक एक्सक्लूसिवली इस गवर्नमेंट का मंसूबा नहीं है, ये इससे बहुत पहले इनिशिएट हो चुका था और अभी बहुत सारे और भी लोगों की इसमें स्टेटमेंट्स आई हैं कि ये एक्सक्लूसिव PMLN को इसका क्रेडिट देना जो है ना वो इनजस्टिस होगा दूसरे लोगों के साथ भी। एक बात, सेकेंडली ये हमारी स्टेट का एक मंसूबा है, ये किसी एक गवर्नमेंट का मंसूबा नहीं है, ये पाकिस्तान का मंसूबा है और इस मंसूबे के अंदर सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी इस पे मुत्तफिक हैं कि ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है और इसीलिए जितने भी मईशतदान हैं वो भी इससे एग्री करते हैं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए नहीं। अब एग्री नहीं, मैं आपको मेरी बात एग्री नहीं करते। नहीं, अभी मैं बात 29 नवंबर 2016 माजरत के साथ सर, 29 नवंबर 2016 के बाद से मईशतदानों ने नहीं फौरन जो है वो नहीं है, मईशतदान फौरन मशहूर गुलाटी बन चुके हैं। मईशतदान मईशतदान अब डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन चुके हैं। नहीं, गुलाटी उन्होंने जनाब अब कलाबाजियां खाकर ऐसी बात अपना स्टांस तब्दील कर लिया है। ऐसी बात नहीं है, मईशतदान इससे एग्री करते हैं, सब लोग इससे एग्री करते हैं कि एज अ सी पैक इट्स अ वंडरफुल प्लान, ये बहुत अच्छा मंसूबा है, इससे सब मईशतदान एग्री करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, सब कहते हैं कि सी पैक में खराबी नहीं है। द वे वी आर गोइंग टू मेरे उस्ताद तो एग्री नहीं करते मेरे उस्ताद तो एग्री नहीं करते, नाम नहीं लूंगा, मेरे उस्ताद भी एग्री करते हैं, मेरी उनसे भी बात हो चुकी है, वो एग्री करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी अप्रोच सी पैक के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर इशरत हुसैन तो शायद एग्री नहीं करते, डॉक्टर इशरत हुसैन तो शायद एग्री नहीं करते। डॉक्टर इशरत साहब, अभी मैं आपको बताता हूँ, कल ही सी पैक के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बिजनेस स्कूल्स रोल इन द सी पैक, उसमें मौजूद थे और उन्होंने इस मंसूबे को इस हवाले से उनका स्टैंस ये है और सब एजुकेशनिस्ट का भी, इकोनॉमिस्ट का स्टैंस ये है, ये मंसूबा ओवरऑल एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन हम इसको अप्रोच सही तरीके से नहीं कर रहे। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदा उनसे लेने के लिए हम अपनी लेबर फोर्स, अपनी स्किल्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम उस मंसूबे के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है, प्रॉब्लम हमारी पॉलिसीज़ के साथ है कि हम किस हद तक रेडी हैं। तो आपके पास चाहे सोने के पहाड़ ही क्यों ना आ जाएं, अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अगर आप अपनी पॉलिसीज जो है वो बेहतर नहीं करेंगे, तो आप उनको कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। यही सब लोग कह रहे हैं। तो अगर मेरे ख्याल में तो मुझे कहीं पे भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नज़र नहीं आती। सब लोग ये कह रहे हैं ये बहुत अच्छा मंसूबा है, ये इस मंसूबे से हमें बेनिफिट हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट हम इस मंसूबे को ड्यू स्किल्स इन्हांसमेंट के थ्रू, ड्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, ड्यू पॉलिसीज़ के थ्रू इस मंसूबे को कैपिटलाइज करें। सर, बुनियादी बात फिर वही हो गई, आपने जाना, आपकी मंजिल कहीं है, आपका रास्ता सही नहीं। अब आप मैं ना मानू वाला, अब आप कहें तो ये तो मुझे अगर नहीं मंजिल के ऊपर ठीक है आपके, नहीं मैं मैं ना मानू भाई, हमारे मुल्क के अंदर तो ये बात हो गई कि नाउजुबिल्ला आप किसी भी चीज, किसी भी शख्स के बारे में कुछ भी कह लें, लेकिन आप सी पैक के खिलाफ कोई बात करेंगे तो आप हिंदू एजेंट हैं, इंडियन एजेंट हैं, आप जो हैं वो बैनुल अक़वामी एजेंट हैं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क को चाइना को ठेके पे देने पे राजी हो जाएं तो आप मुहिब वतन हैं। देखें, ऐसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि अपनी धरती को उठा के ठेके पे दे दो चाइना को, यह मुहिब वतन होने की पहचान है। और अगर इस पर सवाल उठाओ कि मेरे मुल्क को ठेके पे ना दिया जाए
تو آپ انڈین ایجنٹ نہیں، ملک کو کوئی ٹھیکے پہ نہیں دیا گیا، اور یہ جو سر سڑکیں، ہائی وے، ایئرپورٹ کس نے گروی رکھوائے ہیں؟ دیکھیں سر سوال یہ ہے کہ کل ایک سیمینار تھا اسی سلسلے میں، اور میں نے اس میں یہی بات کی تھی، ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ، میں نے اس میں یہ کہا سیمینار تو تھا اتنے کہ ہو گئے، یقین کریں جتنا سیمیناروں پہ میں نے خرچہ اس ہو میں گیا یہ اتنا سی کہا پیک پہ ہو جاتا ہے، آج کہ مکمل ہو جاتا سی ہے۔ پیک سے ریلیٹڈ، سی پیک ایک اپرچونٹی ہے، اس کو ہم پریپیئر نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے، اس کو ایبزارب کرنے کے لیے۔ ہمارے تو لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ سی پیک اچھا منصوبہ نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال میرا سوال یہ ہے، ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کروں، بڑے مزے کی آپ سے بات بتا۔ جی اصل میں کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ہم مغالطے کا شکار ہو گئے۔ 29 نومبر 2016 کے بعد سین تبدیل ہو گیا۔ You have sent the wrong شریف to Jeddah. Unfortunately, scenario has completely changed. نہیں یہ conspiracy Sorry, theories I'm sorry, یہ ہیں۔ conspiracy These all theory are the نہیں ہے، conspiracy یہ theories۔ ریئلٹی ہے۔ نہیں، یہ ریئلٹی ہے۔ یہ آپ یہ ویوز میرے ویوز نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں جتنے لوگ پہلے اپنے ویوز رکھتے تھے ان میں معروف صحافیوں کے اندر میں نام بھی لے سکتا ہوں، جناب شاہین سیبائی صاحب۔ کون نہیں جانتا کہ وہ کس کے سمپتھائزر ہیں؟ سی پیک کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے آپ سے لوگوں کی رائے سر ایکسکیوز می، ایکسکیوز می، آن دا ٹیبل ہے، آپ اس کو خود سر رؤف کلاسرا صاحب، سر رؤف کلاسرا صاحب نام لے سکتے ہیں، آپ خود اس کو دیکھیں۔ سر رؤف کلاسرا صاحب بہت ملک کے معروف صحافی ہیں، ان کے سی پیک کے بارے میں کیا رائے ہے آپ جان سکتے ہیں، اور وہ کن کے رائٹ کوارٹرز میں، کتنے رائٹ کوارٹرز میں۔ آپ اکانومسٹ کا بتائیں نا۔ اکانومسٹ کے اندر ڈاکٹر کیسر بنگالی اپنا ویو رکھتے ہیں، مستقبل میں ہم بھی انہیں پروگرام میں بلائیں گے۔ ڈاکٹر عشرت حسین آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو ان کی ایلیٹ اسٹیٹ والی کتاب بھی دیکھی تھی، اس کے بعد پھر وہ صدر بن گئے تھے، گورنر بن گئے تھے اسٹیٹ بینک کے۔ کام بڑھتا ہے تو انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، یہ تو حالات ہیں۔ یہ وہی مشاہد حسین تھے جو پرویز مشرف کے ہر وقت بغل کے اندر رہا کرتے تھے، اب سینٹ کی سیٹ ملی تو وہاں چلے گئے۔ یہی ہے نا سی پیک کے سپورٹر؟ نہیں مشاہد حسین صاحب، نہیں مشاہد حسین صاحب ہی ہیں جو سی پیک کے لنچ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، جب لنچ میٹنگ کے اندر احسن اقبال صاحب پریزنٹیشن کر رہے تھے، معذرت کے ساتھ اپنا لنچ انجوائے کر رہے تھے۔ میں نہیں بتاؤں گا اور کون سا جو ہے وہ وفاقی سینئر افسر جو ہے وہ آئس کریم کے اندر اپنا چمچ گھما رہا تھا جب سی پیک کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور ثانیہ صفورہ پیش آیا اور کہا گیا کہ کنٹینیو رکھو۔ سر سب جانتے ہیں کون کب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی اب آپ کہہ رہے ہیں، نہیں میں تو آپ کو ریکارڈنگ دکھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو آن گراؤنڈ ہے، جو میری جہاں تک عقل و فہم یہ کہتی ہے، جو چیزیں ہیں، جو میں نے چائنا کی ہسٹری پڑھی ہے، میں آپ کو جاتے جاتے مجھے پتا ہے آپ پروگرام وائنڈ اپ کر رہے ہیں، چائنا کی ہسٹری میں 3 لوگ ہمیشہ گنے جائیں گے، ایک ماؤ زے تنگ، دوسرا ڈینگ اور تیسرا پریزیڈنٹ زی۔ اور یہ جو تینوں وہ لوگ تھے جن کی پالیسی کبھی بھی ہاسٹیلٹی کی نہیں رہی ہے۔ ان تینوں نے ہمیشہ اپنے فائدے کے ساتھ پوری دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ان تینوں کا نام پریزیڈنٹ چین کے آئین کے اندر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پریزیڈنٹ تینوں کا نام چین کے آئین میں اور پاکستان کے آئین میں جن لوگوں کا نام ہے ان کا بھی میں کرتا جاؤں گا۔ ان میں سے شاید ایک کا نام شاید نہ ہو، وہ اس وقت اپنی دبئی میں بیلکونی میں بیٹھ کر پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ شو پر تشریف لائے۔ یہاں پر علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔